السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 16، 17 اور 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے نشترا خرید لی، وہ ضلالت گمراہی، بالہدا بدلے ہدایت کے، فما پھر نہیں ربحت فائدہ ہوا، تجارتہم ان کو اپنی تجارت کا، ان کو اس تجارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، وما اور نہیں کانو تھے وہ مہتدین راہ پانے والے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، پھر نہ تو انہیں اس تجارت میں فائدہ ہوا اور نہ ہی وہ راہ پانے والے بن سکے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت منافقین کے طرز عمل کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ منافقین جب انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی، ایمان کو چھوڑ کر کفر اور حق کو چھوڑ کر باطل پرستی کو ترجیح دی تو انہیں ان کی اس تجارت نے فائدہ نہیں دیا۔ وہ اس شرمناک تجارت میں فائدہ تو درکنار اپنی اصلی سرمایہ بھی کھو بیٹھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی خریدی، دنیا کو ترجیح دی، آخرت کو چھوڑ دیا، باطل کو اختیار کیا، ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تجارت کی تھی نا، تجارت سے کیا مراد ہے؟ فما ربحت، پس نہ فائدہ ہوا تجارتہم اس تجارت کا۔ تجارت سے کیا مراد ہے؟ کس چیز کی تجارت تھی؟ کپڑے کی، کیا جوتوں کی، غلے کی، گندم کی، کس چیز کی تجارت تھی؟ یہاں تجارت سے مراد اشیاء کی تجارت نہیں ہے، یہاں تجارت سے مراد حق کو باطل کی کو اپنانے کی، حق کا راستہ اپنایا یا کفر کا اپنایا۔ ان کی تجارت یہ تھی کہ انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ کے شرک و کفر کو اپنا راہ بنایا، انہوں نے اندھیروں کو چن لیا، انہوں نے روشنی کو چھوڑ دیا، یہ تھی ان کی تجارت۔ اللہ فرماتے ہیں جو چیزیں انہوں نے خریدیں فما ربحت تجارتہم، تو انہیں اس تجارت میں فائدہ نہیں ہوا، وما اور نہیں کانو تھے وہ مہتدین راہ پانے والے۔ بیٹی اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے دنیا کو ترجیح دی، انہوں نے حق کو چھوڑا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو وہ سیدھی راہ پہ آئے، نہ ان کو ان کی تجارت نے فائدہ دیا۔ تو آج اگر ہم دنیا کے پیچھے لگے ہیں تو کیا یہ دنیا ہمیں فائدہ دے گی؟ میں تو کہا کرتی ہوں کہ دنیا کے پیچھے اتنی بھاگ دوڑ لگاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے کئی سال بتا دیتے ہیں صرف اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، لیکن زندگی پھر بھی بہترین نہیں بنتی، یہ دنیا پھر بھی ہماری نہیں بنتی، تو آخرت کے لیے تو ہم کوشش کرتے نہیں ہیں۔ دنیا تو ہماری بنی ہی نہیں، ہم نے اپنی آخرت کو بھی ختم کر دیا۔ اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں راستے میں جا رہے تھے تو وہاں ایک بکری کا بچہ، ایک بکری جو تھی وہ مری پڑی تھی، تو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ہے جو اس کو خریدے گا ایک درہم کے بدلے میں؟ تو لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی اسی کو تو فری میں نہیں لے گا، درہم کون دے گا اس کا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو یقین جانو یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ جو دنیا کی
عیش و عشرتیں ہیں، یہ جو اس کا مزین ہونا ہے جس کے پیچھے تم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، یہ جو دنیا ہے اس کی قیمت اس مردہ بکری سے بھی کمتر ہے۔ تو بیٹے دیکھیں اس کے لیے ہم کیسے بھاگ دوڑ لگاتے ہیں، ہم نے آخرت کو چھوڑ دیا۔ یہاں منافقین کا ذکر ہے، لیکن اگر ہم آج اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں تو بیٹے ہم بھی انہی میں شامل ہیں۔ ہم دنیا کے پیچھے لگے ہیں، اس کے پیچھے لگ کے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اس کے پیچھے لگ کے نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ہم اس کے پیچھے لگ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ریاکاریوں کو بڑھا لیتے ہیں اپنے کو، اور دنیا میں شوفتہ بازی کے لیے، شو مارنے کے لیے، لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کے لیے ہم ہر چیز کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ قرآن آیات کو، اللہ کے احکامات کو، نبی کے فرامین کو ہمیں پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ جو منافقین تھے نا، بے شعور، لا شعور، اور وہ جو نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ہم بھی انہی میں سے ہیں، ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں گے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم بھی وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ میں بھی شامل ہو جائیں کہ وہ کبھی راہ پانے والے ہوں ہی نہ۔ اللہ ہمیں ایسے راستے سے بچائے اور ہمیں دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثلہم، ان کی مثال، کمثلی، مانند الذی، اس شخص کی ہے، استوقد، جس نے جلائی، نارا، آگ، فلما، پس جب، اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، ذہب اللہ، تو چھین لی اللہ نے یا لے گیا اللہ، بنورہم، ان کے نور کو یا ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، بیچ اندھیروں کے، لا یبصرون، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس میں منافقین کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی طرح ان کی مثال ہے جس نے اندھیرے میں اس خیال سے آگ جلائی کہ اس کے آس پاس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کو نظر آ جائیں گی، روشنی ہو جائے گی اور اسے کچھ فائدہ ہوگا چلنے میں، پھرنے میں، کوئی چیز اٹھانے میں، مگر آگ جب اچانک بجھ جاتی ہے، اب دیکھیں لائٹ آف ہو جاتی ہے تو ہم جلدی سے، آج کل تو موبائل آ گئے ہیں لیکن پہلے جب موبائل نہیں تھے تو ہر بندے کی کوشش تھی کہ ہم ماچس اٹھائیں اور اس کی ایک وہ جو ہے اسٹک، اس کو جلائیں، جلانے سے کچھ دیر کے لیے روشنی ہوتی اور ہم تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے، کوئی چیز، کوئی راستہ نظر آتا، لیکن جیسے ہی وہ اسٹک اینڈ پہ پہنچتی، بجھ جاتی تو ہمیں کوئی بھی راستہ ایسے اندھیرا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اندھوں والا حساب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے آگ جلائی، جب روشن ہوئی آگ تو کچھ فائدہ ہوا، لیکن جب اندھیرا ہو گیا تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ اور پھر اس پہ ایک اور بات کہ اگر انسان گونگا، بہرا اور اندھا ہو، ٹھیک ہے، کہ اگر بہرا ہے اس کو کوئی راستہ بتائے تو اس کو راستہ سمجھ ہی نہیں آنا، سن ہی نہیں سکا، وہ اگلے کی بات۔ اندھا بھی ہے، خود دیکھ بھی نہیں سکتا، گونگا بھی ہے جو کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا بھی مجھے سیدھا راستہ دکھاؤ، پھر ایسے شخص کی کامیابی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ جو منافقین ہیں یہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، تو یہ کسی سے پوچھ اور بتا بھی نہیں سکتے، کسی سے سن بھی نہیں سکتے، تو ان کو کیسے کامیابی مل سکتی ہے؟ باہر کا راستہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ یعنی جو مفید روشنی تھی وہ منافقین سے ہٹا لی گئی، جیسے آگ بجھنے کے بعد گرمی، دھواں اور اندھیرا رہ جاتا ہے نا، اسی طرح اب ان کے پاس نقصان دہ چیزیں رہ گئی ہیں۔ وہ نقصان دہ چیزیں کیا ہیں؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے اور شک رہ گئے۔ اور یہاں جو نور ہے اس نور سے مراد ایمان ہے، اور اندھیرے سے مراد گمراہی ہے۔ منافقین نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو ان کے دین میں اللہ نور پیدا کر دیتا ہے، لیکن جیسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو وہ جو نور پیدا ہوا ہوتا ہے نا وہ بجھ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی جب تک آگ جلتی رہی اس وقت تک اجالا رہا، یعنی جب تک لا الہ الا اللہ پڑھا تو نور رہا، پھر جیسے شک پیدا ہوا تو وہ اندھیرا چھا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت منافقین کے جو اعمال ہیں کالی آندھی کی طرح ان پر چھا جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں،
امیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی کہ وہ ان کی مثال یہ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ بیچارے یہ اندھے گونگے اور بہرے، یہ نہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا تھا یا ان کو سنتا نہیں تھا یا ان کی زبان نہیں تھی، بلکہ بہرے گونگے اندھے سے مراد یعنی کہ وہ حق کی بات کو سن نہیں سکتے تھے، وہ حق کی بات ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی تھی، غشاوۃ ان کے اوپر پردہ پڑ جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں بکمن وہ گونگے ہیں، حق کی بات بیان کرنے سے قاصر ہیں، امیون وہ اندھے ہیں، یعنی وہ نبینا نہیں ہے لیکن وہ حق کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں، فہم لا یرجعون وہ کبھی بھی لوٹ کے نہیں آئیں گے، یعنی وہ حق کی طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ اور اللہ رب العزت اس میں ہمیں تلقین بھی کر رہے ہیں، بیٹے اس کو ہم نے خود پہ اپلائی کرنا ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، بہت سے احکامات سنتے ہیں، بہت سے علماء اکرام کے درس و تدریس کو ہم سنتے ہیں، لیکن ہم پھر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اب ہم نے سنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن ہم جب درس سنتے ہیں تو اس وقت ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ایک دو دن ہم پڑھتے ہیں تو پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم حق کی باتیں سنتے ہیں، گانے نہیں سننے، ہم نے ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا، لیکن جب ہم وہ مجلس سے اٹھ کے باہر آتے ہیں یا ہم کوئی خطاب اس موبائل میں سیل میں سن لیتے ہیں تو ہمارا تھوڑا سا ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن پھر جیسے ہم دنیا داری میں پڑھتے ہیں تو پھر سے ہم چھوڑ دیتے ہیں، کہیں ہماری مثال بھی منافقین جیسی نہ ہو جائے، کہ ہم بھی سمن بکمن امیون نہ ہو جائیں، فہم لا یرجعون، اور ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو حق کی طرف لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ خدا را اپنے دامن میں جھانکیے، کیا ہماری مثالیں بھی منافقین جیسی تو نہیں ہیں؟ کیا ہم منافقوں جیسے اعمال تو نہیں کر رہے کہ ہم حق کو سنتے دیکھتے اور اس کو پرکھتے ہوئے بھی ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے اور ہم حق کی طرف نہیں آ رہے؟ کہ اللہ نے ہم پر توبہ کے راستے، توبہ کی توفیق بند تو نہیں کر دی؟ بیٹے اس بات کو آپ نے غور کرنا ہے، اس بات پہ توجہ کرنی ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں ہم بھی منافقین جیسے اعمال تو نہیں کرنے لگ گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرے تمام سامعین کو اور میری سننے والی ان بچیوں کو عمل کی توفیق دے، اور جو بھی سنیں اس کو خود پہ اپلائی کریں۔ بیٹا جو بھی آپ لوگ سنیں اس کو خود پہ اپلائی کریں تاکہ اللہ ہمیں منافقین جیسے اعمال سے بچا لے اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔